علامہ سید علی رضی صاحب کا محمد والے جس کے اختیارات ختم ہو جائیں وہ ولی اللہ نہیں ہوتا۔ طرف سے جو ہے یہ کیمپ موجود ہے اور اس کو دکھانے کا مقصد یہ کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے لیپ ٹاپس ہیں اور بہت سارے پیپرز کے اوپر बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, आज आपको यहाँ की मजलिस की रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं, यहाँ का व्लॉग आपको दिखा रहे हैं। और अभी हम लोग इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? हम लोग मेन रिजविया है, ओल्ड रिजविया में मौजूद है यहाँ पर। ठीक हो गया, ओल्ड रिजविया में जैसा कि आप सबको मालूम है अल्लामा अली रज़ा रिजवी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप सिक्योरिटी के इंतज़ाम वगैरह भी देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतज़ाम वगैरह भी हैं। और अभी अल्लामा साहब आए नहीं है, मरसिया चल रहा है, हदीसे के साथ चल रही है। तो इस बार इंशाल्लाह आपको अली रज़ा रिजवी की मजलिस जो है प्रॉपर आप लोग शेयर करेंगे। और 5 रोज़ा मजलिस है और आज 5 रोज़ा मजलिस की दूसरी मजलिस है। तो चलते हैं अंदर और फिर अंदर से भी आपके साथ प्रॉपर वीडियोस शेयर करते हैं इंशाल्लाह। کوئی شرماتا نہیں ہاتھ کو پھیلانے سے کہ نزل مولا کو بدعت سمجھتا ہے جو نزل مولا کو بدعت سمجھتا ہے جو اس کے ایمان پر صالحہ اس کے ایمان پر اس کے ایمان پر فاتحہ دیجئے۔ تعلیم اس بات سے بڑا خیال ہے تو باقی ان کو برا نہیں کہوں گا، لیکن اس بات کا خیال رکھتے ہیں ہم۔ یہ دیکھیے گا انبیاء صالح ہیں، ہمارے ایمان انبیاء صالح ہیں، روضہ شاہ میں ایسے نہیں سنا جاتا انبیاء صالح ہیں، روضہ شاہ میں ہم یہ کیسے چلیں راستہ، ہم یہ کیسے چلیں راستہ دیجئے، ہم یہ کیسے چلیں جب یاد آئے سکینہ زینب کی، جب یاد آئے سکینہ اصغر کی، جب چند پیاسوں کو پانی پلا یہ چند پیاسوں کو پانی پلا دیجئے۔ اور جب بھی سنیے حسن مجتبیٰ کا کلام، آپ سب سے گزارش ہے یہ ماتم حسین، اللہ و رضی اللہ ماشاءاللہ۔ میں ایک آدھ بل پڑھوں گا اور اللہ مصطفیٰ۔ اور جس طرح آپ کو بتایا گیا کہ ہم اس وقت مجلس میں موجود ہیں قصر مصیب اولڈ رضویہ سوسائٹی میں، اور علامہ علی رضا رضوی جو ہے وہ مجلس سے خطاب کریں گے۔ اور علامہ صاحب آ چکے ہیں، ممبر کے پاس موجود ہیں، اور اس کے بعد جو ہے علامہ علی رضا رضوی جو ہے وہ مجلس سے خطاب کریں گے۔ یہاں پر ابو تراب اسکاؤٹ گروپ کی طرف سے جو ہے یہ کیمپ موجود ہے، اور اس کو دکھانے کا مقصد یہ کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے لیپ ٹاپس ہیں اور بہت سارے پیپرز کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ورکنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ کیمپ جو ہے وہ 8 ربیع الاول کے جلوس میں جو لوگ سبیل کے ٹرک اور تبرکات کے ٹرک لے کر جو شرکت کرتے ہیں، یہ ان کی پرمیشن کے لیے یہاں پر لگایا جاتا ہے۔ اور آج اس کا آخری دن ہے، 3 روزہ یا 2 روزہ یہ کیمپ لگتا ہے، اور یہاں پر جو لوگ بھی
अपना सबील का ट्रक और न्यास की तबरुकात के ट्रक जो लेकर मजलिस अज़ा में शिरकत के लिए आते हैं जुलूस अज़ा के अंदर, तो उन लोगों को परमिशन जो है प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं इसमें, ड्राइवर के, अंजुमन के, और फिर वो DIG ट्रैफिक जो हैं कराची, उनकी एप्लीकेशन, उनकी परमिशन, उनकी एंट्रीज़, और उसके बाद जाके स्टिकर पास बनता है और वो फिर जुलूस और जो व्हीकल्स जो हैं वो जुलूस में शिरकत करती हैं। और अब हम चलते हैं आगे स्टेज की जानिब, मंबर की जानिब, और फिर आपको मजलिस से अल्लामा अली रज़ा रिज़वी खिताब करेंगे, वो मनाज़िर भी दिखाएंगे। अपनी सोचों को पानी के पत्थरों से ज्यादा शफाफ करना आलमी सतह पर पहचाना जाता है। ज़ाहिर कसर की साथी बरगदी बड़ी सदा से खिताब करने की तशरीफ दिखा रहे हैं। आया अल्लामा सैयद अली रज़वी साहब का मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, बोलो अबू जन्नत, आली, 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 मोहम्मद वाले मोहम्मद मुल्लत सल्लल्लाहु वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العلي العظيم صلوات فضان گرامی تاخیر کے لیے معذرت۔ جو مطالعے پیش کروں گا میں نے ایک موضوع لیا ہے کوفے سے کوفے تک کی 5 مجالس کے خمسہ جو آخری دوسرا خمسہ ہے اس عشرے کا میں نے انتخاب کیا تھا۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کل کہ کوفے کو حضرت نوح علیہ السلام نے آباد کیا۔ بہت سے شہر بہت قدیمی ہیں، کچھ شہر جدید ہیں جنہیں ابھی بسایا گیا، کچھ قدیمی ہیں جنہیں کئی ہزار سال پہلے بسایا گیا، اور کچھ تاریخ میں ایسے شہر تھے جو بسے پھر اجڑ گئے، پھر دوبارہ بسے نہیں، کچھ بسے تو پھر بسے رہے، کچھ بسے اجڑے، مسلسل بسے اجڑتے رہے جب تک کہ کسی نے قربانی نہیں دی۔ مکہ بسا اجڑا، پھر ایسی قربانیاں آئیں کہ مکہ بسا رہا، اور اگر کوئی سرزمین نام ہی کرب و بلا ہو تو اس کے بھی بسنے اجڑنے کے بہت سے ہیں، لیکن پھر ایک مرتبہ حسین میرے کی قربانی کی وجہ سے ایسا بسا کہ اب قیامت تک بسا رہے گا اور مومنین کے لیے پناہ گاہ رہے گا۔ میرے جملے بہت رہے جانے گرامی، بتانے گرامی مجھے صرف کوفے سے متعلق جو باتوں کو پیش کرنا ہے۔ اب مجھے لگتا ہے یہ ایران یہ علاقہ جو ہے وہ دوسری خلافت میں فتح کیا گیا۔ بہت بڑے محقق گزرے ہیں، معاصر ہیں، 50-60 سال پہلے انتقال ہوا ہوگا، 40-50 سال پہلے کم از کم۔ سید عبد الرزاق مقرب عراقی ہیں، عراق کے بہت بڑے محقق، سب نے لکھا ہے کہ ایران کے جو بادشاہ کی بیٹی تھی شہزادی قیدی بنا کے لگے، ان کا نام تھا حضرت شہربان، اور حضرت شہربانوں کی شادی ہوئی مولانا سید امام حسین سید الشہداء علیہ السلام سے، اور ان کے بیٹے ہیں جناب شہربانو اور مولا حسین کے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، اور مولا سید سجاد کی ولادت پہ تمام شیعہ سنی متفق ہیں کہ 37 ہجری میں ولادت ہوئی۔ مجمع کمانڈ، گارڈین شپ، میں نے انگریزی کے بھی سارے الفاظ جتنے ہیں ترجمے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ تو مولا کی حاکمیت، مولا کے تمام اختیارات، عزیزان گرامی یہاں پہ ماسٹر ہوڈ یعنی مولا ماسٹر ہیں۔ تو عزیزان گرامی
نبی یہ اختیارات مولا کے تھے، مولا کے ہیں اور مولا کے اختیارات رہیں گے. جس کے اختیارات ختم ہو جائیں وہ ولی اللہ نہیں ہوتا. مٹی مٹی تھی، پانی پانی تھا، میں تب بھی نبی تھا نہیں، میں نبی تھا، نہیں پہنچا پایا. اچھا لیکن ابھی پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا میں اس وقت تھا، آپ نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، اس وقت بھی نبوت میرے پاس تھی. بحار الانوار کی جس جلد کے جس صفحے میں یہ حدیث لکھی ہے اسی کے دوسری طرف مولا علی کا فرمان لکھا ہے، کنت ولیا وآدم بین الماء والطین. جب آدم ابھی آب و گل کے پردے میں نہا تھے اس وقت میں ولی تھا. میں اس وقت ولی تھا. میں ہمارے پاکستان میں نا ایک پنجاب کے علاقے میں مولانا تھے بیچارے، وہ شیعہ ہوئے تو کہنے لگے کہ اگر کوئی بہت سے لوگ بیچارے بغض رکھنے والے نا جنت میں پہنچ بھی گئے نا اور وہ کل وہاں پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی، تو وہ کہیں گے بھائی علم دین واپس چلو، جنت پہنچ کے چلو. اندر کا نہیں، یہ شیعوں کا امام باڑہ ہے، یہ جنت نہیں لگ رہی. کئی لوگ بغض میں جنت میں نہیں جائیں گے. دنیا میں بغض رکھو کہ آخرت میں پاکستانی بیٹھے ہیں نا، سمجھ رہے؟ تو مختلف اس کے نام بیت المال، یعنی اسے مال غنیمت جو غنائم لوٹے جاتے تھے، گھوڑے مل گئے، اونٹ ملے، یہ ملا وہ ملا، جو ملا وہ سب آپس میں بانٹ لیتے تھے. مولا امیر علیہ السلام نے جب حکومت سنبھالی تو آپ کی پہلی جنگ ہوئی جنگ جمل. وہ ام المومنین یعنی جنگ ہوئی ایک زوجہ رسول سے. اب آنے والے کون تھے؟ مسلمان. مولا نے کہا انہیں لوٹ نہیں سکتے، جو جب تک حملہ نہ کرے تب تک اسے مارنا مت، جو بھاگے اسے بھاگنے دینا. تو کہا یا علی کیوں؟ کہا مسلمان ہے، دھوکہ کھا کے آ گیا. نہیں یہ مجمع، وہ یہ سوچ رہے شاید زوجہ رسول حق پہ ہو، انہوں نے شاید سنا نہیں علی مع الحق والحق مع علی. تو کوئی نہیں، جو بھاگے اسے بھاگنے دینا، جو پہنچ رہے ان پہ سلام ہے. جانے کہ نبی مولا کائنات نے فرمایا جب تک کوئی حملہ نہ کرے اسے قتل مت کرنا، جو بھاگے اسے بھاگنے دینا، جو بھاگ کے جا رہا ہے لوٹنا مت. وہیں سے ناراضگی شروع. کیا مطلب؟ وہ ہمیں لوٹ رہے ہیں، ہم کیوں نہ لوٹے؟ مولا نے کہا وہ ان کا کردار. کلمہ پڑھ کے کوئی نماز پڑھ کے حملہ کرنے آ رہا ہے تو یہ مولا کی دیکھیے عظمت کیا ہے. ہمارے لاکھوں سلام مولا کی عظمت ہے. دشمنوں تک کو مولا نے موقع دیا کہ نہیں انہیں مت لوٹنا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ زوجہ رسول کے ساتھ لوگ آئے تھے علی نے سب کو لوٹ لیا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ پتہ نہیں جملے میرے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. امیر کی حضرت امیر کی عظمتیں کچھ اور ہیں. خبردار. اب ایک مرتبہ جانے گرامی اب مولا نے اس انداز سے کہا. اب وہاں پہ ایک مرتبہ مولا کے خلاف ریزنمنٹ شروع ہو گئی اندر ہی اندر، بغض بننے لگے، کچھ اور لوگ بھی آگے حکمران بننے لگے. اب اس دوران کیا ہوا کہ مولا امیر علیہ السلام جب صفین کی جنگ ہوئی مولا نے دوبارہ لشکر بنایا. مولا نے کہا دیکھو یہاں پہ صفین میں جو آ رہے ہیں نا شام والے کے ساتھ، یہ کوئی حملہ کرے نہ کرے آگے پڑھ پڑھ کے مارو. نہیں ہے مجمع. جو نبی یا امام کے خلاف خروج کرے وہ خارجی، اس سے ان کی جمع ہے خوارج. پیغمبر اور معصوم نے فرمایا اگر وہ کلمہ بھی پڑھتے ہو، نمازی بھی ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، پھر بھی نجس ہے. کوفہ میں مولا نے دیکھا کہ اب یہاں پہ چھاؤنی بن گئی ہے، یہاں منافقین بھی آ رہے ہیں، آئندہ اموی اپنے سرکردہ عبید اللہ بن زیاد کو بٹھا دیں گے، پھر اس کے بعد زبیری یہیں پہ، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. اب مولا جانتے ہیں میرا بغض رکھنے والے آئیں گے تو مجھے کچھ اپنے ماننے والے بھی تو بلانے چاہیے. اور آج جب آپ جائیں گے نا جہاں محراب ہے نا مولا امیر علیہ السلام کی، کہ مولا کو ضربت لگی تھی، وہ مسجد کے اندر ہے اور مسجد بہت بڑی ہے، یعنی کچھ کورڈ ایریا ہے کچھ صحن ہے. تو مسجد کے الٹی طرف اگر آپ قبلہ رخ کھڑے ہوں گے تو الٹی طرف ایک حصہ ہے جہاں پہ ایک لکڑی کی محراب بنی ہے،
اس کے لیے مشہور ہے کہ یہاں بیویاں بیٹھی تھیں اور تخت پہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون تھا. میں آج جو چند جملے مصحف کے پڑھوں گا سن لیجیے گا. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے سب کچھ دیر کے لیے کوفے چلیے. تخت پہ عبید اللہ ابن زیاد بیٹھا تھا تخت پہ، اور اس کے سامنے ایک تشت تھا. اس تشت میں ایک سر رکھا تھا، بڑا ہی مقدس سر تھا، بڑا پاک سر تھا. سر تھا حسین ابن علی علیہ السلام. مولا حسین ہاتھوں کو بلند کیجیے. صرف 2 منٹ آپ کو زحمت دوں گا دعا کے لیے. پروردگارا، ایک بیٹی نے میدان کربلا میں رو رو کے کہا مت مارو مت مارو میرے بابا کو. کثرت سے روایات ہیں، ایک میرے بزرگ برداشت نہیں کر رہے، اگر دیکھ سکے میں ادھر دیکھیے گا. کثرت سے روایات ہیں. مولا حسن مجتبیٰ کے ایک 11.5 برس کے بیٹے تھے، جناب قاسم کے چھوٹے بھائی. نام تھا عبداللہ. آپ نے سنا نا، قاسم و عبداللہ دونوں شہید ہوئے. مولا حسن کے بھی 4 بیٹوں کے متعلق سب نے لکھا ہے. 5ویں بیٹے پہ اختلاف ہے کہ مولا کے کتنے بیٹے کربلا میں شہید ہیں. 4 سب نے لکھے ہیں. تو ایک بیٹے کے لیے اگر دیکھ سکے ہاتھوں کو بلند کر کے دیکھیے گا کہ ایک بچہ جب مولا حسین کے گردن پہ خنجر چل رہا تھا، اپنی ماں سے ہاتھ چھڑا کے دوڑتا ہوا آگے بڑھا. مولا نے وہیں سے آواز دی، زینب عبداللہ کو پکڑیے، سنبھالیے میرے بھائی کے بیٹے حسن کو، حسن کے بیٹے عبداللہ کو. جناب زینب نے ہاتھ پکڑا کہ عبداللہ مت جائیے. کہ پھوپھی اماں میرے چچا کے گلے پہ خنجر چڑھے اور میں دیکھتا رہوں. کیا کیا جناب عبداللہ نے؟ میرے بھائی میرے بزرگ سے برداشت نہیں ہو رہا. جانتے ہیں کیا کیا؟ جناب عبداللہ نے دونوں ہاتھ گردن پہ رکھے، کہا شمر مت مار میرے چچا. اس نے پہلے بازو قلم کیے، پھر جناب عبداللہ کے گلے کو. بھائی میں کیسے پڑھوں؟ یہ شہادت کربلا میں ہوئی. کوئی بچہ برداشت نہیں کر رہا تھا، مولا حسین کو مار رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بی بی رو رو کے کہتی تھی، او مسلمانوں یہ تمہارے نبی کا نواسا ہے. جناب زینب کبریٰ جب بار بار سوال کرتی نا مولا حسین سے، بی بی کہتی ہے اتنا برا مارا لوگوں نے کہ میں پہچان نہیں سکی یہی حسین ہے. پورے چہرے پہ خون تھا. بی بی نے بس ایک سوال کیا، انت اخی، کیا آپ میرے بھائی حسین؟ تو مولا نے یہ نہیں کہا ہاں میں حسین ہوں، بس یہ کہا یا زینب ارجعی الی الخیام، ارجعی الی الفسح، زینب خیمے میں واپس چلی جائیے. ابھی جب شمر میرا امامہ اچارے گا، جب خنجر چلائے گا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا. پروردگارا، یہ آخری دن ہے ایام عزا کے، بس بھئی 3-4 دن باقی رہ گئے ہیں، 4 دن ہیں. پروردگارا ہماری یہ عزاداری قبول فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. بانیان مسجد شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ کر. پروردگارا ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو جناب سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارا امام مرکز کو ترقی عنایت فرما. خدمت کرنے والوں کے توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. مقروضوں کے قرض ادا فرما. صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کے حفاظت فرما. پروردگارہ شام کے روزوں کی، ایران عراق کے روزوں کی حفاظت فرما. پاکستان میں سیلاب ہے اس وقت، پاکستان میں حالات خراب ہے، افغانستان میں حالات خراب ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات خراب ہے. ایران، عراق، شام، بحرین، یمن، فلسطین میں، غزہ میں، افریقہ کے ممالک میں سب پہ رحم فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ظلم کا خاتمہ فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما، جنگوں کا خاتمہ فرما. دوبارہ پوری دنیا میں جنگوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں، پروردگارہ جنگوں کا خاتمہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. خاتم حسین
رضویہ پارٹی نواخانی اور سی نظر نہیں کرے گی دی گئے بیٹا پردیس میں تم بنتے ضعیفی کا سہارا رضویہ پارٹی نواخانی اور سی نظر نہیں کرے گی اچھا جی بھائی وردہ فاطمہ یہ رہی اور وردہ فاطمہ بہت خوش ہے آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی رضا رضوی نے وردہ فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا ہے اور پراپر بلاگ اور پراپر مجلس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. سرفراز حسین نے ریکارڈ کی کیونکہ میں نے کیمرہ ان کے حوالے کر دیا تھا تاکہ میں مجلس سنوں اور راہل بھی تھا ساتھ ہی تھے بلکہ سبھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے ہمارے بلدیہ والے سارے یہاں پر ہی پہنچے ہوئے ہیں الحمدللہ. اور آج کی جو علی رضا رضوی کی جو مجلس ہے نا وہ دنیا پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ سننے کے لیے آتی ہے. رات کے اس وقت بج رہے ہیں کتنے بج رہے ہیں 12 بج رہے ہیں ہاں 11:15 کا ٹائم ہو رہا ہے اور کراؤڈ آپ لوگ سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اور ابھی ابھی علامہ صاحب گئے ہیں مجلس ابھی ختم ہوئی ہے. یہ بیک گراؤنڈ میں روشنی بہت ہے ہم نہیں آئیں گے یہاں سے ہم آئیں گے. یہ دیکھو اب ہم سارے آئیں گے.